بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فیصل عباسی حاضر خدمت ہے۔ آج 21 جولائی ہے اور گزشتہ سال 21 جولائی کو عارف نظامی صاحب رحلت فرما گئے تھے۔ عارف نظامی صحافت کا درخشندہ ستارہ، صحافت میں عظمت کا مینار اور تاریخ کو اپنے ہاتھوں سے دیکھا۔ پاکستان بننے کے بعد تقریباً 5-6 دہائیوں پر محیط تھی عارف نظامی کی یہ صحافت، اور عارف نظامی صاحب ظاہرہ ان کے والد محترم حمید نظامی جو بانی تھے نوائے وقت کے، ان کی گھٹی میں ہی انہیں صحافت ملی، لیکن عارف نظامی صاحب کا یہ خاصہ رہا کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا اور بطور ورکر انہوں نے صحافت شروع کی، رپورٹنگ کی، پھر کرتے کرتے تجزیہ کار تک کالم نویس رہے۔ عارف نظامی اخبار نویس بھی کمال کے تھے، اور پھر جب ٹیلی ویژن میڈیا آیا تو اس پہ بھی عارف نظامی نے اپنی خبروں سے اپنا لوہا منوایا۔ میری یہ خوش بختی رہی کہ عارف نظامی صاحب کی زندگی کے جو آخری 3-4 سال تھے میں ان کا کولیگ رہا۔ ہم اکٹھے پروگرام کیا کرتے تھے 92 نیوز سے، پروگرام ہو کیا رہا ہے، میں ان کا کو ہوسٹ تھا، اور عارف نظامی صاحب کے ساتھ یہ جو سفر رہا میرے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ پورا جو کریئر ہے اس میں یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے۔ اور سرمایہ اس لیے ہے کہ عارف نظامی صاحب جیسی شخصیت کے ساتھ بیٹھنا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور جو اسرار و رموز ہیں، جو اتار چڑھاؤ ہیں، زیر و زبر ہیں، کم و پیش ہیں صحافت کے، وہ عارف نظامی صاحب سے سیکھتے رہے اور وہ سکھاتے رہے۔ اور آج میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ دوستوں کو کہ ان کے ساتھ یہ ٹائم کیسا گزرا، ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا، اور عارف نظامی عظیم صحافی کیسے بنے۔ عارف نظامی کی آپ اگر صحافت کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ ان کے کام میں ان کا فنی قد اتنا بلند تھا کہ 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت شام کو جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے والی صبح میں عارف نظامی نوائے وقت میں یہ خبر لگا دیتے ہیں کہ آج رات بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ اور پھر نظامی صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ خبر لگی اس کے بعد انہیں فون آئے، اور یہ بھی کہا کہ کچھ وزیروں نے یہ فون کر کے کہا کہ آپ کے اخبار کے اشتہار بند ہو جائیں گے، تو نظامی صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں کہا کہ آپ کی حکومت رہے گی تو اشتہار بند ہو جائیں گے۔ لیکن شاید ہی آج تک پاکستان میں کوئی ایسا صحافی ہو جس نے کسی حکومت کے جانے کی خبر اسی روز صبح میں دے دی ہو اور شام میں حکومت چلی گئی ہو۔ پاکستان میں حکومتیں جانے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، پاکستان میں حکومتیں جاتی رہی ہیں، مارشل لاء کے ذریعے بھی جاتی رہی ہیں، اسمبلیاں بھی توڑی جاتی نہیں ہیں، لیکن یہ خبر آج تک اس انداز میں کوئی صحافی نہیں دے سکا ہے۔ عارف نظامی صاحب اکثر ہمیں یہ کہا کرتے تھے، ہماری جو ٹیم تھی اس میں میں تھا، عاطف صاحب تھے ہمارے جو پروڈیوسر ہیں، ابھی بھی پروگرام ہو کیا رہا کو پروڈیوس وہی کرتے ہیں، تو نظامی صاحب کے ساتھ بڑے سلسلے ہمارے بڑے دلچسپ رہے۔ عارف نظامی صاحب کی جو شخصیت تھی وہ بہت دلچسپ تھی بہت سے حوالوں سے۔ ایک تو نظامی صاحب جتنی ان کی خبروں میں روب ہوتا تھا اور جتنی جاندار وہ خبریں کرتے تھے اور سخت سے سخت بات وہ کر جاتے تھے، اور ان کا انداز ایسا تھا کہ جس سے متعلق وہ بات کر رہے ہوتے تھے تو لوگ اس کا بھی برا نہیں مناتے تھے۔ ہاں، شکوہ شکایت، کیونکہ آپ صحافی ہیں تو آپ سب کو خوش تو نہیں کر سکتے، جب آپ خبر دیں گے تو لازماً اس سے کوئی نہ کوئی خفا ضرور ہوگا، کیونکہ اس سے کوئی نہ کوئی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن نظامی صاحب کی شخصیت ایسی تھی کہ ایسی ایسی خبریں ان کے پاس ہوتی تھی، بعض اوقات ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ بات نہیں جانی چاہیے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ زیادہ سخت ہو جائے گی، اس کا ریاکشن سخت ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم بڑے طریقے کے ساتھ، میں، عاطف صاحب، ہماری ٹیم، ہم مل کے نظامی صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، تو نظامی صاحب بات تو سمجھ جاتے تھے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی خبر ہم چاہتے تھے کہ نظامی صاحب اس پہ بات کریں اور نظامی صاحب کو اس کے لیے قائل کیا جائے، تو عارف نظامی صاحب اکثر کہتے تھے نہیں، پھر بات مان لیتے تھے۔ یہ ایک بہت زبردست اور بڑا خوبصورت پہلو تھا ان کی شخصیت کا کہ ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے، ہمارے ٹی بوائے سے لے کے ہماری ٹاپ لیول مینجمنٹ تک، وہ سب کو برابر رسپیکٹ دیتے تھے، سب کو آپ کر کے بلاتے تھے، اور رسپیکٹ کا عنصر بہت اہم تھا، کول تھے بڑے، شخصی لحاظ سے جب کوئی ان سے ملتا تھا اس کی بات سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور کچھ دلچسپ باتیں بھی ہیں، جس طرح ایک بار یہ ہوا کہ جاوید میاں داد صاحب نے کوئی بات کی عمران خان صاحب سے متعلق، تو نظامی صاحب نے کہا کہ اگر میاں داد صاحب کو خان صاحب کوئی عہدہ وغیرہ دے دیں تو شاید میاں داد صاحب یہ بات نہ کریں۔ میاں داد صاحب نے اس کا ایک شکوہ بھیجا ہمیں، ایک بڑی لمبی مفصل انہوں نے بات کی، پھر نظامی صاحب کا ظرف بہت بڑا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر میاں داد صاحب کوئی وضاحت دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پروگرام میں آ جائیں، اس پہ وضاحت کر لیں، انہیں لگتا ہے کہ اگر میں نے
بات جو کی ہے وہ مناسب نہیں ہے تو وہ آ کے اس پہ وضاحت دے سکتے ہیں۔ پھر سب سے کمال یہ تھا کہ عارف نظامی کسی بھی خبر کو روکنے کے قائل نہیں تھے۔ ان کے پاس اگر کوئی نمائندہ، کوئی رپورٹر خبر لے کر آ گیا تو وہ یہ کہتے تھے کہ خبر دے دینی چاہیے۔ بہت سے دوست ایسے تھے، ہمارے خبریں آن ایئر ہوتی تھیں، وہ نظامی صاحب کو شکوہ کرتے تھے کہ آپ کے چینل پہ یہ بات ہو گئی، تو نظامی صاحب جو ہیں وہ باضابطہ طور پہ اس رپورٹر سے پوچھتے تھے اور پھر یہ کہہ دیتے تھے، خبر درست ہوتی تھی تو وہ دوست کو کہہ دیتے تھے کہ بھائی خبر تھی، اس نے خبر دی ہے، اس میں کوئی جرم تو نہیں کیا۔ اگر ان کے پہناووں کی بات کریں، بہت زیادہ شوقین تھے، اچھے کپڑے پہننا عارف نظامی کو بہت اچھا لگتا تھا، خوش لباس تھے اور بڑا سلیقہ تھا، انہیں بڑے مینرز تھے کپڑے پہننے کے۔ جس عمومی طور پہ وہ شلوار قمیض انتہائی کم پہنتے تھے، کسی ایونٹ پہ پہن لیں، جو انگلش سوٹنگ، ویسٹرن سوٹنگ کے بڑے قائل تھے، بڑے کسٹمائز ان کی جو کلودنگ تھی وہ تھی، باہر سے ان کے کپڑے سل کے آتے تھے۔ تو اکثر میں دیکھتا تھا کہ نظامی صاحب نے جس رنگ کی بیلٹ پہنی ہے اسی رنگ کے انہوں نے جوتے بھی پہنے ہوتے تھے، اور وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ نارمز ہیں، یہ ایتھکس ہیں، یہ پروٹوکول ہے۔ پھر کلرز بڑے سلیکٹیو تھے ان کے، زیادہ تر وہ لائٹ کلرز پہنتے تھے، اسمائل ان کے چہرے پہ ہمیشہ رہتی تھی، بڑے چارمنگ تھے، لطیفے وہ ہمیں بہت سنایا کرتے تھے، اور کافی زیادہ جو ان کے ساتھ ماحول تھا ہمارا وہ بڑا دوستانہ تھا۔ غصہ انتہائی کم، عارف نظامی صاحب کو انتہائی کم غصہ آتا تھا، بہت کم کسی بات پہ ناراض ہوتے تھے، اور یہ نہیں ہے کہ اگر مجھ پہ غصہ ہے تو وہ کسی اور کو شکوہ کریں گے یا کسی اور سے بات کریں گے۔ ہاں کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یا میری ٹیم میں کوئی کنونس نہیں ہو پا رہا یا کوئی کام نہیں کر پا رہا تو وہ کسی کولیگ کے تھرو اسے کنوے کروا دیتے تھے، بجائے اس کے کہ وہ خود سختی کریں۔ عمومی طور پہ جب آپ صحافت میں زیادہ ٹائم گزار لیتے ہیں تو آپ کے طور پہ آپ کی شخصیت میں ایک میں اور میرا تجربہ یہ عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن نظامی صاحب کی شخصیت کا دلچسپ پہلو یہ تھا کہ اگر آپ ان کے ساتھ کوئی بات کریں اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات اس کے مخالف ہے اور آپ کے دلائل میں اتنی جان ہے تو وہ آپ کی بات سے قائل ہو جاتے تھے۔ اپنے دلائل پہ ہر درم رہنا عارف نظامی صاحب کو کبھی بھی یہ ان کی عادت نہیں تھی، یہ ان کا وتیرہ نہیں تھا۔ عام زندگی میں بھی گاڑیاں رکھنے کا انہیں بڑا شوق تھا، بلکہ جب ان کی رحلت ہوئی تو رحلت سے کوئی چند ہفتے، 4-5 ہفتے پہلے انہوں نے ایک نئی گاڑی لی، ایک نئی سیریز آئی ہے الیکٹرک کار کی، بڑی گاڑی تھی، انہوں نے خرید لی، اور اس سے پہلے بھی ان کے پاس جو گاڑی تھی وہ انہوں نے سیل کی، وہ بھی لگژری کار تھی۔ تو ہم باہر کھڑے تھے تو عاطف صاحب نے پوچھا کہ سر یہ کتنے کی آئی ہے، تو کہنے لگے یہ نہیں پوچھتے کتنے کی آئی ہے، بہرحال جو پہلے والی بیچی ہے وہ بیچ کے 2 گاڑیاں لے لی ہیں۔ تو وہ بڑے بڑے خوش ہوئے اپنی گاڑی، اور بڑا اچھا ان کو گاڑیاں رکھنے کا شوق، پھر اس کے ساتھ ساتھ گھڑیاں پہننے کا بڑا شوق تھا عارف نظامی صاحب کو۔ اکثر جو ہے وہ میں ان کی گھڑیوں پہ نظر رکھتا تھا، بڑی ایکسپینسو واچز ہوتی تھی ان کے پاس۔ اور آج کے دور میں بھی میں نے ایک بات نوٹ کی کہ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ ہم موبائل فون پہ ٹائم دیکھتے ہیں، لیکن عارف نظامی صاحب جو ہیں یا وہ وال کلاک جو ہے ادھر دیوار کی طرف دیکھا کرتے تھے، یا وہ اپنی گھڑی سے ٹائم دیکھا کرتے تھے، اور بڑا ایک نفیس سی شخصیت تھی، خوشگوار طبیعت کے مالک تھے، خوش لباس تھے، اور اکثر لوگ ہم سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ یہ عارف نظامی صاحب کے پاس خبریں کہاں سے آتی ہیں۔ تو آخری وقت تک، آخری 1-1.5 مہینہ چھوڑ کے اس سے پہلے تک انہوں نے بڑا متحرک وقت گزارا۔ ایک ان کی روٹین تھی، وہ پہلے اپنے اخبار کے دفتر جاتے تھے جس کے وہ ایڈیٹر بھی تھے، انگریزی اخبار ان کا، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ایک ان کا سرکل تھا جس میں وہ سوشلائزنگ ڈیلی بیسس پہ کرتے تھے، جم خانہ چلے گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، بیٹھ کے وہاں جو لوگ آتے تھے ان سے بات چیت کرتے تھے، پھر وہاں سے کافی انفارمیشن انہیں مل جاتی تھی۔ شام کے ٹائم میں انہوں نے چینل آنا ہوتا تھا، اور چینل جب وہ تشریف لاتے تھے تو یہاں آ کے پھر ہم سے پوچھنا، اور ایک خوبصورت جو زندگی کے خوبصورت ایام ہیں، خوبصورت ترین ایام، یہ 2.5-3 سال کا وقت عارف نظامی صاحب کے ساتھ گزرا۔ آج ان کی برسی ہے، آج ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات وہ کیا کرتے تھے، جو لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ صحافت میں آنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو خبر ہوتی ہے وہ آپ کے دماغ میں ہوتی ہے، آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، خبر سورس کے پاس نہیں ہوتی، اور پھر آپ اس خبر کو لے کر چلتے ہیں۔ بہرحال نظامی صاحب کے پاس میں نے یہ دیکھا کہ خود خبریں جو ہیں وہ تعاقب کیا کرتی تھیں، پاکستان کی سیاسی اشرافیہ ہو، آصف زرداری صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ ان کے دوست تھے اور وہ دوستی کا تعلق نبھاتے تھے اور دوستوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آج برسی ہے ان کی، آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو
جوار رحمت میں جگہ عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ فیصل عباسی کو اجازت دیجیے۔